اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المؤمنین ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد میرے پیارے بھائیوں، زید بن ارقم اور جیلم کے سامری نے جو خرافات قرآن کریم کے آیات میں کیے ہوئے ہیں، شامل کیے ہیں، اور بڑا فخر سے اس پر ناز کرتا ہے، حالانکہ وہ خود بولتا ہے کہ میں بوڑھا ہوں، میرا یادداشت صحیح نہیں ہے، پھر بھی ان سے اس نے دڑا دڑ احکام لیے ہوئے ہیں، خرافات اور بیان کر رہے ہیں، اور بڑا بڑا منہ موڑ کرتے غدیر قوم کے بارے میں، غدیر قوم کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام کا جو خطبہ تھا وہ بھی ازواج مطہرات کے بارے میں تھا، اس لیے کہ اس وقت نبی علیہ السلام کے رحلت کے زمانے قریب میں ان کے 9 بیویاں تھی، 2 لونڈیاں تھی، ان کو کھانے پینے کا، ان کے لیے رہنے سہنے کا، ان کے لیے جو ان کی ضرورت ہوتی وہ مہیا کرنے کے لیے، بیماری پرسی کے لیے، بیماری کے لیے، ان کو سارا کچھ، چونکہ امہات المومنین ہے، اس لیے مومنوں کو یہ کہا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کا خاص خیال رکھو، میرے اہل بیت کا خاص خیال رکھو۔ یہ ان کے بیویوں کے بارے میں تھا۔ تم اگر موڑو گے تو تمہارے موڑنے سے یا خرافات یا منہ موڑ زبان ادھر ادھر کر کے کرنے سے بات سیدھا نہیں ہو سکتا ہے۔ سامری صاحب، قیامت کے دن جب تم رب العالمین کے سامنے شرنگو، کان نیچے کیے ہوئے، منہ نیچے کیا ہوا کھڑا ہوگا، آپ وہاں کیا جواب کریں گے؟ جو آپ نے قرآن کریم کے آیات شریفہ کو موڑ موڑ کر کے خرافات میں تبدیل کر کے پیش کیا ہوا ہے، کیا اس وقت آپ کو زید بن ارقم چھوڑائے گا یا دوسرا؟ نہیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو وہاں حجت قائم ہونے سے نہیں بچا سکتا۔ اب ہم کچھ آیات اہل بیت کے بارے میں اور جگہ بھی ہے، اس سے سامنے رکھ کے آنکھیں کھولو، توبہ کرو اور صحیح راستے پر آ جاؤ۔ پہلی آیات سورۃ ہود 73 نمبر آیات، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ جب
ابراہیم علیہ السلام کے پاس ضیوف ابراہیم میں ہے یہ جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام قوم نوح پر عذاب کرنے کے لیے وہاں سے گزرے تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ٹھہر گئے، سلام کی، بالکل پورا صحت مند شباب کے شکل میں تھے تینوں، سلام کی، سلام کے بعد انہوں نے بہت لمبا آیات میں ہے قرآن کریم میں، وہ سناتے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے سنانے کا، بہرحال انہوں نے باتیں بہت آیات میں ہے تفسیر سے انشاءاللہ، لیکن وہاں ضرورت نہیں ہے، ہمیں اہل بیت کی تحقیق کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہیں، وَهَذَا شَيْخٌ مَنَّا عَجُوزٌ، سارا نے کہا کہ میں عجوز ہو گئی ہوں، بڑھی ہو گئی ہوں، اور یہ شیخ بوڑھا ہو گیا ہے، مر رسیدہ، آپ ہمیں غلام کی خبر دیتے ہو اسحاق علیہ السلام، اور منہ پر ہاتھ رکھ کر کے بڑا تعجب کیا۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہ اہل البیت یہ کون مراد ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کوئی تھے یا سیدنا علی کے جیسا کوئی تھے وہاں؟ نہیں، اس کو بیوی کو مخاطب ہو کر کے کہا، اسی لیے اہل بیت وہاں بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ انبیاء آیات نمبر 76، وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ نوح علیہ السلام کو اور اس کو اہل کو ایک عظیم غم سے بچایا۔ یہاں بھی اہل کا رب العالمین نے آیات میں، آیات شریفہ میں استعمال کی ہے حکم۔ سورہ نمل میں آیات نمبر 7، اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ، اس نے اپنے بیوی کو فرمایا، یہاں بھی اہل بیویوں سے ہے۔ حرکم صاحب نے کہا ہے، پتہ نہیں انہیں نہیں کہا ہوگا، انہوں نے اس کے پیچھے بڑا بڑا وہ خرافات باندھ کر کے کسی نے کہا ہوگا کہ نبی کی بیویاں، اور آپ سامری صاحب زبان بھی نکال کے، آنکھیں نکال کر کے بڑا خوش ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ارکام صاحب نے بولا ہے کہ ان کی بیویاں اس کی اہل بیت میں سے نہیں تھے۔ بہت افسوس ہے، آپ آیات کو تروڑ مڑوڑ کر کے پیش کر رہے ہیں، قیامت کے دن تمہارا کیا حال ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اہل ہی، اس وقت اس کا بیوی تھا ساتھ میں، کوئی علی وغیرہ نہیں تھے وہاں، یا کوئی دوسرا ہارون وغیرہ، بیوی کو اہل کہا، اہل ہی۔
رب العالمین نے اس کی بیوی کے بارے میں اہل ہی کا حکم کہا ہے۔ سورۃ قصص فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أنس من جانب الطور النار قال لأهله امكثوا إني آنست نارا۔ یہاں پر بھی فکر کرو، کیا یہ آیات نہیں ہے؟ یہ قرآن کریم کا آیات نہیں ہے؟ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، اس نے اپنے بیوی کو ساتھ میں لیا۔ جب موسیٰ نے اپنا مدت پورا کی اور اپنے اہل کو، اپنے بیوی کو، یہاں پر ارکام صاحب کس کو ساتھ ملیں گے؟ اب کس کو ساتھ ملیں گے بتائیے ذرا پھر بعد میں۔ یہ تو علی صاحب کی بات، سیدنا علی کی بہت بات کی ہے۔ یہاں ہمیں بتائے کہ یہاں انہوں نے بورا کہ بیوی تو جب طلاق ہوتی ہے تو پرائے گھر کی ہوتی ہے،